صلہ رحمی۔ رشتہ داری کا احساس تو سبھی کرتے ہیں، لیکن بات تو تب ہوتی ہے جب کوئی اپنوں سے میل ملاپ اور صلہ رحمی قائم رکھتا ہو۔ جو اپنوں کی مصیبت و تکلیف کو سمجھ کر آسرا و تسلی دے، وہ یقیناً صلہ رحمی کی مثال قائم کرتا ہے۔ تمہارے اپنے رشتہ دار کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہاری مشکلات پہ کوئی ساتھ نہ دے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسی حالات میں اگر آپ ہوں تو صبر کو اپنائیں، مایوس نہ ہونا، کوئی اپنا نہیں تو کوئی دور کا رشتہ دار تمہارا ساتھ دے گا۔ ممکن ہے کوئی ہمدرد پڑوسی تمہاری حالت پر ترس کھا کر تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ جب لوگ صلہ رحمی سے محروم ہو جائیں تو پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ہیچ و بیکار ہے ایسی تعلیم جو اپنوں کو دور کر دے۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، جب صلہ رحمی کا جذبہ ہی نہ ہو تو دنیاوی دولت، رتبہ و مقام اور تونگری کس کام کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ در حقیقت اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنائے رکھنا ہی صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ رشتہ دار تو دور، آج کے دور میں اپنے ماں باپ سے کون کتنا صلہ رحمی کرتا ہے؟ اولاد ہی اپنے ماں باپ کو نہ پوچھے تو ایسے میں ماں باپ کی بڑی بدنصیبی ہے اور اولاد کی بدبختی ہے۔ ایک ضعیف ماں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی، 20 سال یا کچھ زیادہ گزر گئے لیکن بیٹا سعودی عرب میں مقیم کبھی نہ آیا۔ ماں انتظار کرتی رہی اور ایک دن چل بسی۔ یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے، یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ کیا بات ہے کہ ہم دور دراز مقامات پر جا کر بستے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دنیا کمانے میں محو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے دلوں میں محبت و صلہ رحمی کا جذبہ نہیں بساتے۔ تف ہے ایسی دنیا داری پہ، مردہ دلی ہو ہم میں تو ہم نے ابھی دین کو سمجھا ہی نہیں۔ بہرحال اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ کسی پریشان حال کی مدد کرنا بڑی نیکی ہے، چاہے وہ اپنے ہو یا پڑوسی۔